ہاں ہاں ہاں۔ تو میاں صاحب کے چند ایک باتیں. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تھا، اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ تمثیلات اور مثل ہاں ہاں. اور اس کے اتنے بڑے شاعر تھے واہ کہ بے شک وہ رومی کشمیر تھے. واہ واہ. آپ کی جو شاعری تھی اس کے اندر عام فہم تھی. حضرت علامہ اقبال نے پورے پنجاب کی مختلف زبانوں کو یکجا کر کے آپ نے کشمیر کے رہتے ہوئے پنجاب کی اتنی بڑی خدمت کی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں. کیا بات. سبحان اللہ. آپ کی شاعری کا جو بہت بڑا خاصہ تھا شاہ صاحب، وہ یہ تھا کہ عام آدمی بھی، کم سے کم علم یافتہ آدمی بھی، اگر کہیں سے کسی عارف سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حضرت میاں عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ تھام لیں. کیا کہنا. ہاں جی. تو آپ کا جو حضور اقال صلاحت السلام کی نعت سے شروع کر دوں پلیز. تو آپ حضور کی بارگاہ کے دست میں یہ عرض کرتے ہیں کہ سیدنا ایک بڑا اکتا شاہ صاحب کھلا کہ آج میں اگر اجازت دو 1 منٹ کی بات. جی ضرور. آج کل ہمارے مسلمانوں میں یہ بڑی ہماری بدبختی ہے کہ وہ حضور کی میلاد پر قوم تقسیم ہے. ہاں جی. اگلے دن مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ڈولکی کی مخالفت کرنے والے کئی علماء، کئی مولوی صاحبان نے لاکھوں مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا، لیکن ڈولکی بجانے والے ایک معین الدین چشتی نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا. سبحان اللہ. سبحان جی. بر صغیر تو احسان مند ہونا چاہیے. احسان مند ہونا چاہیے جنہوں نے کلمے پڑھائے، غیر اسلام میں داخل کیا. حضور 90 لاکھ آدمیوں کے ساتھ ہاتھ ملانا 80 سال کی عمر تک تو بہت مشکل ہے. جی بے شک. لیکن یہ میرے خواجہ غریب نواز کا قصہ قبلہ اسماعیل صاحب فرما رہے تھے کہ خواجہ غریب نواز کا احسان عظیم ہے سب کنٹیننٹ پر. ہمارے باپ دادا کو انہوں نے القاب و گوش اسلام کیا. بے شک. جی. تو میں یہ گزارش کرتا کہ حضرت یہاں تک لوگوں کو آنا پڑتا ہے، ان کی طرف جانا پڑتا ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے ان کو عارفین کا دمن پکڑنا پڑتا ہے. علامہ ایک اقدا تھا بڑا کہ پوری جو مطلب کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی، اس میں ایک عام آدمی صفائی کرنے والا ہو، خواہ امریکہ اور برطانیہ کا وزیر اعظم ہو، وہ سارے کرسمس ڈے کو مناتے ہیں، باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مناتے ہیں. اور ہم چھوٹے چھوٹے پڑھا کرتے تھے، شاہ صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ کو دسمبر میں بڑے دنوں کی چھٹیاں ہوں گی. اور میں سوچتا تھا کہ یہ بڑے دن دسمبر میں کیسے آ گئے، لیکن ہم بھی کہتے تھے بچوں کو بیٹا اب دسمبر آنے والا آپ کو بڑے دنوں کی، حالانکہ 25 دسمبر سب سے چھوٹا دن ہے. ہمارے ذہنوں میں کرسچن کمیونٹی نے بٹھایا ہوا تھا، انگریزوں نے، کہ یہ بے شک دسمبر ہے، بڑا اس لیے ہے کہ اس میں ہمارے عیسیٰ کی پیدائش ہوئی. تو جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بنائی تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اپنے اجداد کے ناموں پہ رکھو، یہ یوسف کا دروازہ ہے، یہ یعقوب کا دروازہ ہے، یہ اسحاق کا دروازہ ہے، یہ داؤد کا دروازہ ہے. لیکن میرے سلمان یاد رکھنا، یہ جو بڑا دروازہ ہے یہ میرے محبوب مصطفیٰ کریم کے نام پہ رکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ بڑا دروازہ ہے مسجد اقصیٰ کا. عیسیٰ علیہ السلام آپ اتوار والے دن اس دروازے بیٹھتے تھے اور اس کی دروازے کی دہلیز پر ہاتھ مار کے، اور جو اپاہج لوگ آپ کے پاس آتے تھے جن کو کوڑ کی بیماری ہوتی، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. عارف کھڑی نے میری پوری تمہید کو ایک شعر میں بند کیا. عارف کھڑی فرماتے ہیں عیسیٰ خاک انہاں دے دردی کن تیمم کردا، عیسیٰ خاک انہاں دے دردی کن تیمم کردا، تائیں دست مبارک استا شافی عرض رڑدا. جی. موسیٰ خضر نقیب انہاں دے اگے پجن رائی، او محبوب محمد افسر مرسل ہور سپائی، صدر نشین دیوان حشر دا افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج انہاں دے نفراں واں غلاماں. حسن بازار او دے سہ یوسف بردے ہو وکاندے، ذوالقرنین سلیمان جہے خدمتگار کہاں دے. آپ فرمانے ایسا نبی جنہاں دا والی، او امت کیوں چرسی، عیب گناہ خطاواں بدلے کیوں دوزخ میں ٹرسی. عارف کھڑی کی عقیدت اور حضور سیدنا غوث اعظم سے آپ کا جو سلسلہ تھا، آپ قادری تھے، چونکہ حضور غوث اعظم سے آپ کی جو مدت اور عقیدت تھی، تو پھر حضور کی بارگاہ میں بھی ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین خلفاء راشدین کے بارے میں آپ نے کمال لکھا. آپ فرماتے ہیں پیر مرید صدیق اکبر سن، پیر مرید صدیق اکبر سن، پہلے یار پیارے حق جنہ دے ثانی اسنین اذ ہما فی الغارے. کیا خوبصورت قرآن کی آیت، قرآن کے ٹکڑے کو آپ نے اپنے مصرع کے طور پہ لکھا. آپ فرماتے ہیں پیر مرید صدیق اکبر سن، پہلے یار پیارے حق جنہ دے ثانی اسنین اذ ہما فی الغارے،
یار دجا فاروق عمر سے عدل کی تاجش چھڑ کے، مار شیطان رجیم گمایا پنجے اندر پھڑ کے، شب بیدار غنی سی تیجا جامع کل قرآنی، ذوالنورین عثمان پیارا میتر یوسف ثانی، چوتھا پائی نبی دا پیارا حیدر دل دا جانی، سخی بہادر جنگ وچ نادر صفدر شیر اکانی، واہ 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 سبحان اللہ، سخی بہادر جنگ وچ نادر صفدر شیر اکانی۔ ہائے ہائے، حضور کا آپ حضرت حسین پاک کے بارے فرماتے ہیں، ہوندی قوت زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں، پانی باج پیاسے چلے دین دنی دے سائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رضا کی معراج پہ عرفے کھڑی بولتے ہیں۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں آخر میں اب بات کروں گا جی کہ آپ کے کلام کا جو اصل کلام ہے شعر، وہ یہ ہے کہ جب یہ چونکہ آپ نے 24 کتابیں لکھی، اس میں سے سیف الملوک جو ہے اس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی، جی بے شک، اور سیف الملوک کو بارگاہ رسالت مآب میں منظور کرانے کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب نے بابا جی کلیامی کی طرف آپ کو بھیجا، اور بابا جی کلیامی نے کہا کہ چونکہ پیر صاحب نے کثر نفسی فرمائی، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ کتاب یہ اس کی منظوری ہو گئی ہے، قبولیت ہو گئی ہے، یہ امر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ شہزادہ سیف الملوک اپنی رومانوی داستان میں جب آگے جاتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پہ جاتا ہے کہ جس کو باغ رم کہتے ہیں۔ میاں صاحب ایک تصوراتی دنیا میں جاتے ہیں، وہ وہاں وحدت الوجود جو تصوف کی روح اعظم ہے وہاں جاتے ہیں، وہ روح مقبول کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ جناب رومی نے کہا کہ ہر لہجہ بے شکل دیگر آن یار برآمد، دل برد و نہا شد، خود کوزا کرو خود گلے کوزا، خود برسرے کوزا خریدار برآمد۔ تو جہاں رومی فرماتے ہیں کہ یوسف در مصر گفت اذهبوا بقمیصی، در دیدہ یعقوب انوار برآمد، نادیدہ آیاں شد۔ آپ فرماتے ہیں ابھی یوسف نے کہا یا مصر میں کہ یہ میری قمیض لے جاؤ، تو میاں صاحب فرماتے ہیں یہ جو سیف الملوک شہزادہ باغیروں میں گھوم رہا ہے یہ کوئی شہزادہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں یوسف دے پیراں، یہ حضور ان کی شاعری کا کریم ہے۔ آپ فرماتے ہیں یوسف دے پیران وچوں جلوہ جس دکھایا، یوسف دے پیران وچوں جلوہ جس دکھایا، اوہ یار اس باغ رم وچ سیر کرن۔ واہ 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 سبحان اللہ۔